نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ماحول میں پیدا ہوئیں، ہوش سنبھالا، پلی بڑھیں اور جوان ہوئیں، اور جس معاشرے میں رہیں وہ معاشرہ کفر و شرک سے بھرا پڑا تھا۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، شعر و شاعری کا دور دورہ تھا، گلوکارائیں گاتی اور لوگوں کا دل لبھاتی تھیں، مگر اس ماحول میں بھی کچھ گھرانے ایسے ضرور تھے جو شرک اور کفر سے متنفر تھے۔ وہ ایسے ماحول سے دور تھے جس میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا اور اپنے خاندان کے کارناموں پر فخر کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی عتیق بن عابد بن عبداللہ مخزومی سے ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی۔ بعض سیرت نگاروں کے مطابق پہلا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا اور اس سے ہند بن ابی حالہ پیدا ہوئے۔ اسی وجہ سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام ہند تھی۔ یہ اللہ کے رسول کے ربیب تھے۔ ان کی تربیت کاشانہ نبوت میں ہوئی۔ یہ مسلمان ہوئے۔ انہوں نے معرکہ بدر میں شجاعت کے جوہر دکھائے اور جنگ احد میں بھی شریک ہوئے۔ 36 ہجری میں جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ ان کے علاوہ ابو حالہ کے 3 بیٹے حالہ، حارث اور طاہر تھے۔ یہ سب بھی شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ حارث بن ابی حالہ ابتدائے اسلام ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار و مشرکین کے حملے سے بچاتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ وہ اسلام کے لیے جان دینے والے اولین سپوت تھے۔ عتیق بن عابد مخزومی سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جو ام محمد کی کنیت سے مشہور ہوئی۔ جب ان کے دوسرے خاوند کی وفات ہوئی، اس دور میں بیوہ یا مطلقہ کی شادی عدت گزرنے کے فوراً بعد کر دی جاتی تھی۔ سیدہ خدیجہ کو قریش کے بڑے بڑے سرداروں اور معروف شخصیات نے پیغام نکاح بھیجا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ ابن اسحاق نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ بیت اللہ شریف میں ایک مرتبہ قریش کی عورتیں اپنے کسی تہوار کی مناسبت سے جمع تھیں۔ حبل کا بت صحن کعبہ میں نصب تھا اور اس کے ارد گرد بہت سارے چھوٹے بت بھی رکھے تھے۔ جو لوگ عمرہ یا حج کے لیے آتے وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ان بتوں کے سامنے بھی جبین نیاز جھکایا کرتے تھے، ان سے مدد طلب کرتے اور فریادیں کیا کرتے تھے۔ قریشی خواتین کے مذکورہ مجمع میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں کہ ایک یہودی ان کے پاس سے گزرا۔ خواتین کے اس گروہ میں ہر عمر کی خواتین شامل تھیں، بچیاں، نوعمر، جوان، ادھیڑ عمر کی، بڑی بوڑھیاں، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ، سب بتوں کے پاس سے گزر رہی تھیں۔ یہ انہیں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتی تھیں۔ یہودی کچھ دیر ان کی طرف غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، معزز و مکرم خواتین، ان قریب آپ لوگوں میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ تم میں سے جو بھی اس نبی کی زوجہ بن سکے تو اسے ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ عورتوں کی گفتگو اس یہودی کے اعلان میں دب گئی تھی۔ انہوں نے بڑے تعجب سے اس کی بات سنی اور پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ یہ کون آدمی ہے جو اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے؟ اس کا یہ بات کرنے سے مطلب اور مقصد کیا ہے؟ پھر ان میں سے بعض عورتوں نے خود ہی جواب دیا، یہ شخص مکہ کا رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم مکہ کے ہر شخص کو جانتی اور پہچانتی ہیں۔ یہ یہودی ہے اور باہر سے یہاں آیا ہے۔ ایک کہنے لگی، یہ شخص تو ہمارے ساتھ اور ہمارے معبودوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کر رہا ہے۔ چنانچہ بعض عورتوں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کچھ نے تو صحن سے کنکریاں اٹھا کر اسے مارنی شروع کر دی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا ہر عورت نے اس یہودی کو ذلیل اور بے عزت کرنے میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لیا، مگر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے بتوں کے دفاع میں یہودی کے خلاف کچھ بھی کہنے سے گریز کیا اور اس موقع پر خاموشی سے کام لیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل از اسلام بھی نیک فطرت تھیں اور مشرکین اور ان کے خداؤں سے کوئی ہمدردی نہ رکھتی تھیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قوم قریش میں نبی کے آنے کا تذکرہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ انہوں نے پہلے بھی سن رکھا تھا کہ اسماعیل کی اولاد سے ایک سچا نبی آنے والا ہے۔ ایسی بات وہ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل سے بھی سن چکی تھیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ بن نوفل کے ان خیالات کی نہ صرف قدردان تھیں بلکہ ورقہ کا بے حد احترام بھی کرتی تھیں۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ورقہ نے اس آزاد ماحول میں نہ صرف یہ کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دین کو اپنایا ہوا تھا بلکہ انہوں نے شراب کو بھی اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ وہ جوئے سے مکمل اجتناب کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کو بچا لینے والے ساتھیوں کے ساتھ شامل رہتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔